ہے اس مردم شماری کے لیے، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے۔ اس مردم شماری کے لیے خود شماری کا کام، اپنے آپ کو سیلف رجسٹرڈ کرنے کا کام جو ہے وہ ڈیجیٹل مردم شماری میں شروع ہو گیا ہے، اور 3 تاریخ سے گھروں کو شمار کرنے کے لیے جو اہلکار ہیں وہ آ جائیں گے۔ پاکستان میں کہیں پہ بھی مردم شماری اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا، لیکن سندھ اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں مردم شماری تاریخ گواہ ہے کہ ایک اتنا بڑا ایشو رہا ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کو بہت سارے نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ دنیا میں مردم شماری ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بار بار آواز اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ اس لیے کہ سندھ میں 50 سال پہلے کوٹا سسٹم نافذ ہو گیا۔ کوٹا سسٹم ایتھنک بنیادوں پہ نافذ ہوا، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، شہری اور دیہی کے ناموں پر نافذ ہوا۔ اس کوٹا سسٹم کی آج جو ہے وہ بدترین شکل یہ ہے کہ جو شہروں کا کوٹا تھا اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے، جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ آج جو یہ مردم شماری ہو رہی ہے، یہ ایم کیو ایم کے ڈیمانڈ کی وجہ سے، ایم کیو ایم کے مطالبے کی وجہ سے پاکستان میں 5 سال پہلے ہو رہی ہے۔ اس کا ٹائم اگلے 5 سالوں کے بعد آنا تھا۔ پچھلی دفعہ یہ جو مردم شماری ہوئی تھی وہ 18 سالوں کے بعد ہوئی تھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایم کیو ایم کے مطالبے پر یہ مردم شماری 5 سال پہلے ہو رہی، صرف 5 سال کے عرصے میں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ پچھلی مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو یکسر ہاف کر دیا گیا، آدھی آبادی گنی گئی، اور پورے پاکستان میں انفلکس جو ہے وہ بڑھا ہے، اور کراچی میں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں نیگیٹو آبادی، یعنی کہ آبادی کم ہوئی ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی ریاست کے تمام اداروں کو، پلرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب اسکولوں میں تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا پاکستان اسٹڈیز میں کہ پاکستان کی آبادی 20% شہروں میں رہتی ہے اور 80% دیہاتوں میں رہتی ہے۔ آج میرے بچے کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی 30% صرف دیہاتوں میں رہ گئی ہے اور 70% شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ جو 70% آبادی شہروں میں شفٹ ہوئی ہے پاکستان میں، ہم نے کیا اس کے لیے کوئی نیا شہر بنایا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو یہ جو 70% آبادی جن شہروں میں گئی ہے وہ انہی موجودہ شہروں میں گئی ہے جو پہلے سے موجود تھے، اور ان پاکستان کے شہروں میں اگر سب سے زیادہ کہیں آبادی آئی ہے تو وہ کراچی میں وہ آبادی آئی ہے، کیونکہ یہ پورٹ سٹی ہے، یہاں پر جاب اپرچونٹیز ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ کس پورے پاکستان میں کسی کو روزگار نہ ملے، یہاں آتا ہے اس کو مزدوری مل جاتی ہے۔ پورے پاکستان میں کہیں علاج نہ ہو رہا ہو، یہاں آتے ہیں اس کا علاج ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بہتر ہو جاتی۔ تو یہ تمام دنیا میں شہروں کی طرف لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں، اٹریکشن ہے، اور پاکستان میں یہ اٹریکشن کراچی میں ہے۔ اس وجہ سے یہاں کی آبادی بڑھی ہے۔ تو اس آبادی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، کراچی سب کا ہے، لیکن جب اس کو گننے کی باری آتی ہے آپ اس کو گنتے نہیں ہیں۔ تو ہم کچھ گزارشات پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو لوگ ہیں جو یہ مردم شماری کر رہے ہیں ان سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ناراض نہ ہوں، جو عہدیدار ہیں، کہ ہم ان کے اوپر کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہے، اپنے خدشات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ یہ مردم شماری، اس میں جیری مینڈرنگ ہونی نہیں چاہیے اور کوئی اس کے اندر کوتاہی ہونی نہیں چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر جیری مینڈرنگ ہو گئی تو آپ دیکھیں پہلے کی تمام ہوشیاریوں کی وجہ سے
پہلے آپ نے جتنی جیری مینڈرنگ کی ہے خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں، خاص طور پر مہاجروں کے ساتھ آپ نے جو کچھ بھی 70 سالوں میں ہوا اس کمیونٹی کے ساتھ، اس کا نقصان آج یہ ملک بھگت رہا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج جب میں یہ بات آج آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے اس پاکستان کی فکر ہے، مجھے آج کے موجودہ حالات کا ادراک ہے. اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے میرے اس شہر کے اندر ڈس انفرنچائزمنٹ، بدلی پیدا ہوگی، تو اس کا نقصان صرف میری کمیونٹی کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. کیونکہ پاکستان کو پالنے والا، چلانے والا شہر یہ ہے، اس سے صرف میری کمیونٹی. اور آج جبکہ اس ملک میں کی اکانومی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، دنیا پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے چکی ہے، ہمارے یہاں ایک کرائسس کا انبار لگا ہوا ہے، حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے حکومت سنبھل نہیں رہی، اور جو ہے وہ اس ملک میں اتنی انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل اور فائنینشیل کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس موقع پہ اگر اس پاکستان کو آگے کوئی سنبھال سکتا ہے، چلا سکتا ہے، آگے لے جا سکتا ہے، اس کرائسس سے نکال سکتا ہے، تو وہ کوئی اور شہر نہیں ہے، وہ کراچی ہے. کراچی، وہ کراچی شہر ہے، اور یہ کمانے والا شہر ہے. اگر ایک گھر میں 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی کمانے والا ہو، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اس کے پیر دبائے جاتے ہیں. نہیں ہوتا یہ کہ آپ جو کمانے والا ہے 4 میں سے اسی کے ہاتھ پیر توڑ کر ڈال دو آپ، تو پھر وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ پورا گھر جہاں پر وہ کما کر لا رہا ہے وہ گھر پورا تباہ برباد ہو جائے گا. کراچی وہ کماؤ پوت ہے جو پورے ملک کو کما کر چلا کر دے رہا. اور اس کرائسس سے اگر کوئی نہیں، آئی ایم ایف کے لون سے آپ کی اکانومی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ تو آپ لوگے، اور جس کو آپ نے ڈالر جو قرض لے رکھا ہے وہ آپ دے دو گے، اس سے ملک کی اکانومی نہیں چل رہی. پاکستان کا انڈسٹریل ہب، پاکستان کے 2 سی پورٹ جو آپریشنل ہیں 70 سالوں سے، وہ پاکستان کا ریونیو انجن، پاکستان کا اسٹیٹ بینک کی ہیڈ آفیسز اور بینکوں کے ہیڈ آفیسز، اور پاکستان کا ہیومن کیپٹل اگر کسی جگہ پہ ہے تو وہ یہ شہر کراچی ہے، جو کہ پاکستان کو 70% ریونیو کما کر آج اس بدترین حالات میں دیتا ہے. تو اگر کل کو پاکستان کو نکلنا ہے تو یہ شہر نکال کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں پاکستان کے تمام ریاست کے پلر سے کہتا ہوں کہ جو ہماری مردم شماری کا سلسلہ ہے، خدا کے واسطے اس کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. تو میرے مطالبات ہیں کچھ، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، یہ جو خوش شماری کا کام ہے، اس کی ڈیٹ کو بڑھایا جائے. یہ ڈیٹس بہت کم ہیں. خوش شماری کا کام جو چل رہا ہے، ان کی ڈیٹس کو بڑھایا جائے. خوش شماری کی جو ڈیٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. پھر جو اس کے بعد گھروں کی خانہ شماری کا کام شروع ہوگا، اس کے لیے صرف 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، صرف 3 دنوں کا ٹائم دیا گیا. یہ ناکافی ہے. گھروں کی خانہ شماری کے لیے کم سے کم 10 دن کا ٹائم دیا جائے. 10 دن کا ٹائم دیا جائے. پھر یہ جو بلاکس کے میپ ہیں، نقشے ہیں، وہ ابھی تک پتہ نہیں چلے کہ کتنے بلاکس آپ نے بنائے ہیں. وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے، چلیں اس کو رکھیں، لیکن ہر بلاک میں 250 گھروں کے اوپر ایک بلاک بننا ہے. ہمارے اطلاعات کے مطابق جو آپ نے بلاکس بنائے ہیں وہ 250 گھروں سے کئی زیادہ ہیں. تو ایک جو آپ کا جو گھر شمار کرنے والا، جو آپ کا کارندہ آئے گا گھروں کو شمار کرنے والا، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جب 250 گھر ہو جائیں ایک بلاک میں، اور اگر گھر بچتے ہوں تو اس نے اس کو انکلوڈ کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا. انہوں نے ایکسس گھروں کو انکلوڈ کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا. اور پھر جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں فلیٹ سسٹم ہے، اپارٹمنٹ سسٹم ہے، ہائی رائز بلڈنگز ہیں، ایک اپارٹمنٹ میں 300 400 گھر رہتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ اس پورے اپارٹمنٹ کو ایک گھر کنسیڈر کیا، ایک اسٹرکچر کنسیڈر کیا گیا، ایک نشان لگا کر ایک گھر، جہاں پر 2000 لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر صرف اور صرف 7 لوگوں کو گنا گیا ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے.
میں پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے درد میں، اس ملک کی کرائسس کی وجہ سے یہ تمام گزارشات رکھ رہا ہوں۔ کیا عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 75 سالوں کے بعد آج ہمیں یہ خوف ہے کہ مجھے اپنے ملک میں گنا نہیں جائے گا صحیح۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ مجھے شوق نہیں ہے، مجھے شوق نہیں ہے یہ تمام باتیں کرنے کا، یہ آپ کو الرٹ کرنے کا، یہ بتانے کا، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے میرے ساتھ ہوا یہ ہے۔ پورے پاکستان میں کہیں کوٹا سسٹم نہیں ہے، مجھ پر آپ کوٹا سسٹم 50 سالوں سے لگا رہے ہو۔ آپ نوکری دیتے ہو، اخباروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ کے لوگ زحمت نہ کریں۔ اس کراچی یونیورسٹی میں آپ داخلہ دیتے ہو، اس کراچی یونیورسٹی میں پورے پاکستان کا کوٹا ہے کہ 20% فلاں کا کوٹا ہے، 10% فلاں کا کوٹا ہے کراچی یونیورسٹی میں، لیکن کیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے پورے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی کوٹا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے۔ تو میری آپ سیٹیں کم گنتے ہو، مجھے آپ جاب نہیں دیتے، مجھے آپ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں دیتے، میرے ساتھ آپ جو ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس سے لے جاتے ہیں اور ہمیں دیتے کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس دور میں، آج کے دور میں، کرائسس میں، اگر یہ ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں جو کراچی کے ساتھ کی گئی ہیں اگر یہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں تو آج ملک کا یہ حشر نہیں ہوتا۔ یہ اس ملک کا یہ حشر آج بتا رہا ہے کہ آپ کی ساری چالاکیوں کا اور ہوشیاریوں کا غلط نتیجہ نکل گیا، غلط نتیجہ نکل گیا۔ تو اب بھی وقت ہے، ہوش کرو، اور اب یہ چالاکیاں اور یہ ہوشیاریاں بند ہو جانی چاہیے کراچی کے ساتھ۔ تو میں نے اس لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے، ہمارے خدشات ہیں، اور اس پہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سارے سینسس کرانے کے، وہ مجھے پتا چلا وہ ہماری پریس کانفرنس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے وہ ناراض نہ ہوں، ہم ہماری پوزیشن سمجھیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، وہ ناراض نہ ہوں، ہم صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ریاست کے تمام اداروں کو، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تو ان کی تو آج ڈیوٹی ہے، وہ کر کے کل کو کہیں اور چلے جائیں گے، بیوروکریٹ ہیں، لیکن بھائی میری نسلوں کا مسئلہ ہے۔ 2017 کے سینسس میں، مردم شماری میں، سینٹ میں تحریک پیش ہوئی کہ بھئی کراچی میں نادرا کا کراچی سے جا کر ریکارڈ لے کر آ جاؤ۔ 2017 میں سینٹ میں نادرا کا ریکارڈ جمع ہوا کہ صرف 18 سال کے عمر کے لوگوں کی تعداد 1.18 ملین ہے، 1.80 کروڑ ہے۔ 1.80 کروڑ لوگوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے تھے 2017 میں نادرا کے پاس، اور آپ میری پوری آبادی 1.60 کروڑ گن رہے ہو۔ یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ نادرا سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ سینٹ میں تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ نادرا سے کراچی میں بننے والے شناختی کارڈ اور یہاں پر جو آبادی ہے، جو اس گھرانے کے جو بے فارم میں جو نام ہیں، جو بچے 17-18 سال کے نہیں ہیں، جن کے نام ہیں، وہ بے فارم کی تمام ڈیٹیل اور 18 سال کے شناختی کارڈ والوں کی ڈیٹیل وہ سینٹ میں ہم یہ تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو جمع کرایا جائے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 99 اس سے زیادہ ہونی چاہیے پاپولیشن، جتنا ریکارڈ نادرا کے پاس ہے اصولاً مردم شماری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے۔ یہ تو بڑی یہ تو 2+2=4 والی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں کراچی اور پورے پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور شہری علاقوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کریے اور خود کو الرٹ کیجیے اور اس ڈیجیٹل مردم شماری میں خود کو کاؤنٹ کروائیں۔ اگر آج جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمیں دواؤں کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں پانی ہمارا کوٹا ہمیں پورا نہیں ملتا، ہمیں تعلیم کا کوٹا پورا نہیں ملتا، ہمیں جو ہے وہ فنڈ پورے نہیں ملتے، ہمیں سیٹیں پوری نہیں ملتی، ہمیں یونیورسٹیز میں داخلے نہیں ملتے، ان سب چیزوں کی ابتدا ہمارے گننے سے ہوگی، ہمارے خود کو گنوانے سے ہوگی۔ یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور انسانی فریضہ ہے۔ ہم اگر خود کو خدا نہ خواستہ کسی مغالطے میں رکھ کر، کسی بدخیالی میں رکھ کر اور کسی جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اگر ہم نے یہ اپنے آپ کو گنوانے سے محروم رہ گئے تو آپ اپنی نسلوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے اپنے بچوں کو، پھر کوئی اور ظالم نہیں ہے، پھر آپ خود ظالم ہو۔ تو
آج سے ہم نے پچھلے 4 دنوں سے کراچی کے مختلف علاقوں پہ میں لوگوں کے لیے کیمپس لگا رکھے تھے جہاں پر ہم ڈیجیٹل ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن کر رہے تھے. آج سے ایم کیو ایم اگلے 5 دنوں تک 3 تاریخ تک ہمارے کارکنان ہر ڈور اسٹیپ پہ ایم کیو ایم کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ ہر ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے. اور وہ جا کر لوگوں سے اس سینسس کے مردم شماری شروع ہونے سے پہلے ہماری مردم شماری ہو چکی ہوگی, ہمارے پاس ڈیٹا سارا آ چکا ہوگا اور ہم ان کو گائیڈ کر چکے ہوں گے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, تمام سندھ بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں, پاکستان بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں, جہاں جہاں خاص طور پر کراچی, حیدرآباد, میر پورخاص, سکر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے کارکنان آ رہے ہیں ڈور اسٹیپس پر, آپ خدا کے واسطے ان سے تعاون کریں اور خود کو گنوائیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو سینسس کرا رہی ہے, جو ہمارے حکمرانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ ادارے سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سینسس کرا رہے ہیں, کہ ایک شخص اگر اس نے خود کو کسی شہر میں بھی گنوایا اور اسی نے اپنے آپ کو اپنے دیہات میں بھی جا کر گنوایا, تو کون سی گنتی کو ہم مانیں گے؟ اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے, ڈاکومنٹس میں نہیں ہے. اس والی بات کا جواب ڈھونڈا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ اگر ایک شخص نے اپنے آپ کو 2 جگہوں پہ گنوایا ہے تو اس کی کون سی والی گنتی کو جو ہے وہ صحیح مانا جائے, اور کیسے اس کو 2 جگہوں سے گنوانے سے کیسے روکیں. کیونکہ آپ ایک ٹائم پہ یہ سارا کام نہیں کر رہے, اور آپ جو ہے وہ بھائی سینسس تو دنیا بھر میں اس طرح ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کرفیو لگا دیتے ہیں اور کرفیو لگانے کے بعد جو جہاں ہے اس کو گن لیا جائے, جس کو آپ جو ڈیفیکٹو کہتے ہیں. وہ یہ کام نہیں ہو رہا یہاں پر تو جو ہے وہ بالکل دوسرے طریقے سے یہ والا کام ہو رہا ہے. تو اس والی چیز کو جو ہے وہ بچانے کی اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے گھر پر آئیں تو آپ جو ہے وہ آپ نے ان کو گھروانا ہے, اور آپ کے گھر پہ لوگ آئیں گے اس کو, اور اگر گھر پہ لوگ نہیں بھی آ رہے تو ان کو گھر وقت لے کر آنا ہے. اور تمام جو محلے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دکانوں پہ, چائے کے ٹھیوں پہ, جیسے ہی یہ شمار کنندہ جو آفیسر ہوتا ہے یا یہ جو بھی اسٹاف ہوگا وہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ لگ جانا ہے, آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے, آپ نے اس کو گلیوں میں لے کر جانا ہے, اور جس گھر پہ جہاں وہ آ رہے ہیں وہاں پر پھر اس گھر والوں سے اپنی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کی پوری تعداد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی وہ گنوائیں, وہ بتائیں. اور اگر گھر کے بڑے یا مرد جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں تو میری بہنوں سے, بزرگوں سے, ماؤں سے میری درخواست ہے, بچوں سے, بچیوں سے میری درخواست ہے کہ جو بھی گھر میں سمجھدار آدمی اس وقت موجود ہے وہ اپنے گھر کے سارے لوگوں کی گنتی پوری کروائے. اگر شوہر یا باپ یا بھائی جو ہے وہ کام پر گیا ہوا ہے, اس کام پہ گئے ہوئے آدمی کو بھی گنوانا ہے, اس کو بھی گنوانا ہے. اس لیے کہ بھائی یہ تو ورکنگ ڈے میں آئیں گے تو اس کے لیے انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے, تو بھائی مرد تو سارے گئے ہوں گے کام پر, مزدور پیشہ لوگ. کراچی میں ویسے تباہی بربادی ہے, ہم نے کوئی اتنا تو کما رکھا نہیں کہ گھر پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کریں کہ سینسس والا آئے گا آج چھٹی کر لو, ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے. تو مزدوری کرتے ہیں لوگ بیچارے, بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں. تو وہ جو گھر میں لوگ رہ جائیں وہ خدا کے واسطے جو لوگ گھروں میں نہ ہوں ان کی جو ہے وہ گنتی پوری کروائیں. میں اگین بہت مؤدبانہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت اس کے معاشی حالات ہیں, پاکستان کسی قسم کا ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا کے واسطے جو چالاکیاں ہوشیاریاں 70 سالوں 75 سالوں سے کی گئی ہیں, اب خدا کے واسطے رحم کر دیں, ہمیں گننے سے, صحیح گننے سے نہ کترائیں, ہماری گنتی کو جو ہے وہ خراب نہ کریں. ارے بھائی ہمیں گن لو گے, صحیح گن لو گے تو کیا مجھے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول مل جائے گا؟ کیا ہمیں گن لو گے صحیح تو کیا ہمیں پاکستان کے آرمی چیف لگانے کا اختیار مل جائے گا؟ ہمیں اگر گن لو گے تو کیا پاکستان کے خزانوں کا اختیار مل جائے گا؟ ارے بھائی ہمیں گن لو گے صحیح تو مجھے پانی کا کوٹا صحیح مل جائے گا, مجھے دواؤں کا کوٹا صحیح مل جائے گا, مجھے تعلیم کا کوٹا صحیح مل جائے گا. اگر 75 سالوں کے بعد آپ مجھے یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر جو ہے وہ مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ میں پاکستان میں کس درجے کا شہری ہوں. کیا میرے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے؟ کیا میرے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے؟ میں کس درجے کا شہری ہوں؟ پھر میرا یہ حق بنتا ہے. اگر آپ مجھے صحیح گننے سے ڈرتے ہو, اگر آپ میری حلقہ بندی صحیح کرنے سے ڈرتے ہو, اگر آپ مجھے کوٹے پہ بھی کوٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہو, اگر ہم ساری حکومتوں کو چلانے والے, ہم پر یہ الزام ہے ہمارے لوگوں کی طرف سے اور صحیح الزام ہے کہ ہم ہر حکومت کا حصہ رہیں, تو کیا کریں؟ لڑائی کر لیں ان سے.
لڑائی کریں گے ملک خراب ہوگا, ملک ڈسٹیبلائز ہوگا, وہ اگین بلیم ہے ہمارے اوپر. لوگ کہیں گے ان کو تو لڑنے کا شوق پڑا. مفاہمت کرتے ہیں تو حکومتیں ہماری بات نہیں مانتی. پیپلز پارٹی سے ابھی جتنے بھی مفاہمت, جتنی بھی باتیں, ایک بات پیپلز پارٹی نے نہیں مانی, ایک بات نہیں مان رہے. تو کیا کریں, کہاں جائیں, کس کو فریاد کریں؟ تو یہ لوگ اب انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری حق تلفی کا یہ جو بازار گرم ہے, یہ اب اس کو اینڈ ہونا ہوگا. کیونکہ پاکستان نے آج کے حالات پاکستان کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ چالاکیاں ہوشیاریاں کر کے آپ نے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچایا, نقصان پہنچایا ہے. آج جو پاکستان کا حشر ہو گیا ہے, آپ نے اس اکانومک انجن, اس کماؤں پوت کو, اس کمانے والی اولاد کو آپ نے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہیں. جو پورا گھر چلاتا ہے, یہ پاکستان میرا گھر ہے, میں اس کا کمانے والا ہوں سب سے زیادہ, آپ میرے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہو کم گن کر, کم مجھے اختیارات اور وسائل دے کر, اور پھر کہتے ہو یہ ملک بلیڈ کیوں کر رہا ہے. آج اس کرائسس سے اگر پاکستان کو کوئی نکال سکتا ہے تو آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا, کراچی نکال سکتا ہے. اگر پاکستان کو اس کرائسس کو نکال سکتا ہے تو آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا, ورلڈ بینک نہیں نکال سکتا. یہ کراچی پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے. ہم کراچی ہیں, ہمارے اوپر توجہ دیجیے خدا کے واسطے. میں یہ ساری باتیں, ساری گفتگو کسی سیاست کے لیے نہیں, کسی شوق میں نہیں, میں پاکستان کے درد میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کی فلاح کے لیے بات کہہ رہا ہوں. پاکستان چلانے والوں کو ہماری باتوں میں توجہ دینی چاہیے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم صحافی حضرات اور خواتین, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں, اور جہاں جہاں پاکستان میں میری آواز جا رہی ہے, دنیا بھر میں آواز جا رہی ہے آپ کے کیمروں کے ذریعے, سب کو السلام علیکم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری ریکویسٹ پر یہاں تشریف لائیں. آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے